بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پانچویں حدیث، النہی عن البدع، بدعت کی ممانعت۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین ام عبداللہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین میں وہ نئی چیز ایجاد کرے جو اس کا حصہ نہ ہو تو وہ مردود ہوگی۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اس حدیث کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ وہ چیز جو دین میں نہ ہو، اگر وہ چیز دین میں لائی جائے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ دین میں بعض لوگ اس حدیث کو غلط طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ دین میں وہ بات جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ نہیں کی لیکن وہ دین کے لیے نفع بخش ہو اور اصل ہو، قرآن و سنت سے ثابت ہو، تو وہ کی جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ تو قرآن میں صراحتاً کہیں ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمائے تو ان کے وضو کا پانی لو، چہروں پر مل لو، ان کے بال مبارکہ جب سر سے تشریف لے آئیں تو ان کو سنبھال کر رکھو، ان کا لعاب مبارک لے کر اپنے جسموں پر مل لو، یہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن نے ایک قاعدہ کلیہ دے دیا اور صحابہ نے اس قاعدہ کلیہ پر عمل کیا تو ہر وہ عمل جو حضور کی تعظیم اور تکریم کے لیے کیا جائے گا اور اس سے دین میں کوئی خلل واقع نہیں آئے گا، کوئی سنت نہیں مٹے گی، کوئی اضافی چیز داخل نہیں ہوگی، بلکہ وہ دین کے اسی عمل کے لیے کو رونق بخشنے، ترویج دینے کے کام آئے گا، تو وہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ اور ویسے بھی بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ بدعت ہوتی ہے جو بدعت حسنہ ہوتی ہے، یعنی وہ نیا کام جو بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے تراویح کی جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ قرآن پر اعراب بعد میں لگائے گئے، مسجدوں میں محرابیں بعد میں بنائی گئیں، مسجدوں کی تزئین و آرائش کا عمل بعد میں کیا گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے جو دین کا حصہ ہی ہو تو وہ دین سے ہی ہوگا، جیسے نماز سے پہلے زبان سے الفاظ کہنا نیت کرنے کے لیے، تو یہ بھی بعد ہی میں عمل ہوا، اس زمانے میں نہیں تھا، پہلے نہیں تھا، لیکن چونکہ جب دیکھا گیا کہ اب لوگ اتنے غافل ہو گئے تو زبان سے بھی الفاظ کہیں تاکہ ان کا دل ان کی زبان کے موافق ہو جائے، تو پھر یہ بعد میں آیا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اگر وہ عمل قرآن و سنت کے کسوٹی پر پرکھا جائے اور پھر اس میں اس کا جواز موجود ہو اور اس کو کیا جائے تو وہ بدعت قرار نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کا ذکر فرماتے تھے، حضور کا تذکرے فرماتے تھے، حضور کے حسن کا بیان فرماتے تھے، حضور کے اوصاف ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے، بلکہ دیگر انبیاء کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، وہ مجمع تشریف فرماتا حضرت، تو حضور نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ عرض کی حضور ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، تو حضور نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اس طرح کر کے تو صحابہ ذکر کر رہے تھے۔ اب بھی اگر حضور کا ذکر کیا جائے، ہاں اس محفل کا نام بس میلاد رکھ دیا، لیکن اس محفل میں کیے جانے والے سارے کام کہ قرآن و سنت کی قرآن کی تلاوت ہوئی یہ جائز، نعت پڑھی گئی جائز، واعظ و نصیحت کی بات کی گئی
حضور کے اوصاف بیان کیے گئے، آپ کی سیرت طیبہ کے احوال بیان کیے گئے، یہ جائز۔ بعد میں لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، جائز۔ ہاں، اس کے لیے اہتمام کر کے گھر سجا لیا، گھر میں اچھا اہتمام کر لیا، تو جب آپ کے گھر میں دنیاوی مہمان آئیں اور آپ اپنے گھر میں اچھا اہتمام کر لیتے ہیں، اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہ اہتمام کر لیا تو جائز۔ تو اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ بدعت سیئہ وہ بری بدعت ہوگی جو دین اسلام سے نہ ہو۔ مثلا کوئی کہے کہ 6 نمازیں پڑھو تو یہ بدعت سیئہ ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں عمل کرو، یا نماز میں اتنی رکعتیں پڑھو اور وہ رکعتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں تو تب بدعت سیئہ ہوگی۔ کوئی کہے کہ عورتیں امامت کریں تو یہ بدعت سیئہ ہوگی۔ کوئی کہے کہ یا رسول اللہ نہ کہو تو یہ بدعت سیئہ ہوگی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور علماء سلف سے ثابت ہے۔ تو پتہ چلا کہ بدعاتی اور گمراہ تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے عہد میں کے عہد کو خیر القرون کہا جاتا ہے، اور خیر القرون کے زمانے میں اگر کوئی عمل کیا گیا یا نہ کیا گیا اور پھر اس کو کتاب و سنت میں جواز پا کر معمول بنا لیا گیا اور کسی معین وقت میں سر انجام دے دیا گیا تو وہ بدعت سیئہ نہیں ہوگی، بلکہ